آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بنائیں گے، وزیر اعظم نے واضح کر دیا، کہا ہماری حکومت آئی تو ریفرینڈم کرائے گی، کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد۔ تراڑ کھل اور کوٹلی میں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، زرداری اور نواز شریف مودی کے خلاف نہیں بول سکتے، ان کی وفاداری اس ملک سے نہیں باہر پڑے پیسے سے ہے۔ دھاندلی کے الزامات پر کہا، نون لیگ نے کبھی کوئی کام ایمانداری سے نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ آزاد کشمیر میں حکومت آپ کی، الیکشن کمیشن آپ کی پسند کا اور دھاندلی ہم کریں گے۔ اپنے دور میں انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا، مودی کو شادی پر بلاتے اور خفیہ ملاقاتیں کرتے، لیکن حریت قیادت سے نہیں ملتے تھے۔ زرداری کو پیسے گننے سے فرصت ملتی تو کشمیر کا نام لیتا۔ کٹ پتلی کا پسینہ نکل رہا ہے، مودی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جیالہ وزیر اعظم آ رہا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے گندے گندے وزیر کشمیر میں گھوم رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو اتنا خوف ہے کہ آخری دن بھاگ بھاگ کر جلسہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد اور باغ میں جلسے سے خطاب، کہا بہت کوشش کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلیں، لیکن افسوس جہاں عمران خان حکومت میں رہ کر کنفیوز ہے وہاں اپوزیشن بھی کنفیوز ہے۔ کبھی آر پار کی بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی، کبھی عمران خان کا استعفیٰ لینے کی تو کبھی اپنے استعفے دینے کی۔ پی ٹی آئی والے گالیاں دیتے ہیں، جواب میں نون لیگ بھی گالیاں دیتی ہے۔ عمران خان مریم نواز کے بیٹے کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ادھر مریم صاحبہ عمران خان کے بچوں پر تنقید کرتی ہیں۔ شفاف الیکشن ہوئے تو 25 جولائی کو تیر چلے گا۔ نون لیگ نے الیکشن ڈے مانیٹرنگ کی حکمت عملی تیار کر لی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ووٹ چوری کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے نگرانی کی جائے گی۔ انتخابات کے دن نگرانی کے لیے مبصر ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ سعد رفیق کہتے ہیں کشمیر کے عوام بہت باشعور ہیں، اگر مداخلت نہ ہوئی تو آزاد کشمیر الیکشن نون لیگ ہی جیتے گی۔ جو ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی موبائل سم بند ہو جائے گی، سندھ سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ موبائل سم کی بندش سے متعلق وفاق اور پی ٹی اے کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ٹاسک فورس اجلاس میں اہم فیصلے۔ پیر سے شاپنگ مالز، مارکیٹ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کھلیں گی۔ شادی ہالز، درگاہیں اور اسکولز بھی بند رہیں گے۔ ریسٹورانٹس پر ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری اور نجی اداروں میں 50% اسٹاف کام کر سکے گا۔ پیر سے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے، لیکن امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ جمعہ اور اتوار سیف ڈیز ہوں گے۔ کورونا کے سائے میں کھیلوں کا میگا ایونٹ شروع۔ ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب کورونا کے خدشات کے باعث تقریب کا نہایت سادگی کے ساتھ انعقاد کیا گیا۔ جاپانی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ بیڈمنٹن کھلاڑی ماہور شہزاد اور شوٹر خلیل اختر نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا۔ دنیا بھر سے تقریباً 11,500 ایتھلیٹس ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ 33 کھیلوں کے 50 ڈسپلن میں 339 ایونٹس ہوں گے۔ سابق سفیر نور مقدم پر پہلے بدترین تشدد پھر وحشیانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بربریت کی تصدیق۔ مقتولہ کا سر دھڑ سے الگ کیا گیا۔ دماغ کو آکسیجن کی بندش موت کی وجہ بنی۔ جسم پر تشدد کے کئی نشانات پائے گئے۔ چاقو سے گہرے زخم بھی موجود ہیں۔ پولیس کو مقتولہ کے معدے سے لیے گئے مواد کی فورنسک رپورٹ کا انتظار۔ چیف کمشنر نے ملزم کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے مراسلہ وزارت داخلہ کو ارسال کر دیا۔ پولیس کا ذہنی امراض کے نجی ادارے کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ انگلینڈ اور امریکہ سے بھی ملزم کا کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کی مقتولہ نور مقدم کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا وزیر اعظم خود کیس کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ پاکستان کا ہر شہری واقعے پر دکھی ہے، بحیثیت قوم ایسے واقعات روکنے کے لیے سنجیدہ ہونا ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا ملزم جیل میں ہے، متاثرین کو انصاف ملے گا۔ پاکستان میں کوئی طاقتور نہیں، یہاں پر صرف قانون کی حکمرانی ہے۔ سابق سفیر شوکت مقدم کا ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ، کہا یہ بالکل سادہ کیس ہے، قاتل سامنے موجود ہے، انصاف فراہم کیا جائے۔ خواتین سے نفرت اور مردانہ برتری کے منفی رویوں سے حالیہ واقعات کو شہ ملی۔ ایک بیٹی کے قتل پر پھیلائی گئی گمراہ کن اطلاعات سے دلی صدمہ پہنچا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انتہائی سفاکی سے ایک بچی کو زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ حکمران فوری انصاف کی فراہمی کا فرض پورا کریں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ۔ مریم نواز کی بھی حکومت پر سخت تنقید، کہتی ہیں اس حکومت نے ملک کو خواتین کے لیے غیر محفوظ بنا دیا۔
خواتین کی حفاظت اور وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ میرا دل نور مقدم اور مٹی کی ہر بیٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی ISI جنرل فیض حمید چین پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ کو چینی ہم منصب کی جانب سے دعوت دی گئی تھی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا از سر نو جائزہ لینا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ افغانستان اور علاقائی صورتحال پر ایک دوسرے کے تاثرات جاننے کا موقع ملے گا۔ سی پیک پروجیکٹس پر اب تک ہونے والی پیش رفت اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی نشست ہوگی۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے کا واقعہ، ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ واقعے میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کا مقدمہ 5 ملازمین کے خلاف درج۔ نیپرا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 7.5 لاکھ روپے فی کس ادا کیے جائیں گے۔ شدید زخمیوں کو 5 لاکھ اور معمولی زخمی ہونے والوں کو 3 لاکھ روپے ملیں گے۔ MQM کا حیدرآباد واقعے پر کل یوم سوگ کا اعلان۔ صوبر نوید جمیل کہتے ہیں اربوں روپے وصول کرنے کے باوجود ہیسکو کوئی سہولت دینے کو تیار نہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں گے۔ ہیسکو صارفین کی موت پر اتنا ہی معاوضہ ادا کرے جتنا ملازم کے موت پر ادا کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا حیدرآباد میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسفارمر پھٹنے کا نوٹس لیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات، سیاسی مقابلہ سخت۔ انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ 25 جولائی کو امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے 45 حلقوں میں الیکشن ہوگا۔ 33 حلقے آزاد کشمیر میں۔ جموں کے مہاجرین کی 12 نشستیں۔ 32,20,000 سے زائد ووٹرز ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ 17 لاکھ سے زائد مرد اور 14 لاکھ سے زائد خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ 829 پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر آرٹیکل 245 کے تحت امن و امان کے لیے فوج تعینات۔ فوجی جوان 26 جولائی تک کوئک رسپانس فورس کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ آزاد کشمیر میں کس جماعت کا پلڑا بھاری، کون سا رہنما عوام میں مقبول؟ گیلپ نے الیکشن سے متعلق سروے جاری کر دیا۔ 44% عوام پاکستان تحریک انصاف کے حامی، مسلم لیگ نون کو 12% اور پیپلز پارٹی کو 9% عوام کی حمایت حاصل۔ پازیٹیو رینکنگ میں عمران خان 67% حمایت کے ساتھ پہلے نمبر پر، بلاول بھٹو 49% کے ساتھ دوسرے، شہباز شریف 48% کے ساتھ تیسرے، نواز شریف 46% کے ساتھ چوتھے اور مریم نواز 45% حمایت کے ساتھ 5ویں نمبر پر۔ 53% عوام کے مطابق الیکشن آزادانہ، شفاف اور منصفانہ ہوں گے۔ 30% کو دھاندلی کا خدشہ۔ علی امین گنڈپور اور دیگر افراد کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر انتظامیہ نے عمل درآمد نہ کروایا تو جوڈیشل ایکشن ہوگا۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے ممبر فرحت علی میر کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مظفر آباد کی جانب سے 4 امیدواروں کی نااہلی کی سفارش کی گئی۔ DRO نے نااہلی کی سفارش سے قبل امیدواروں کو نہیں سنا۔ امیدواروں کا موقف سننے کے لیے DRO کو خط لکھا ہے۔ عید الاضحیٰ کے آخری روز بھی شہریوں کی جانب سے قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ خواتین چٹ پٹے اور مزیدار کھانے بنانے میں مصروف۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ لذیذ پکوانوں سے خوب خاطر مدارت۔ شہریوں نے گھروں کی چھتوں پر باربیکیو کی محفلیں سجا لی۔ عید قرباں کے آخری روز جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا آپریشن جاری۔ لاہور میں 6000 ٹن سے زائد علائشیں اٹھائی گئیں۔ کراچی میں بھی جگہ جگہ علائشیں۔ انتظامیہ صفائی آپریشن میں مصروف۔ فیصل آباد میں 13000 ٹن سے زائد علائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔